الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدیل ابن ورقہ، بشر ابن سفیان اور دیگر قریش مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اگر ذبح کیے تو حلال ہے اور بغیر ذبح کے اگر جانور مر جائے تو وہ حلال کیوں نہیں ہے؟ یعنی مردار بھی حلال ہونا چاہیے اور جو ہم ذبح کر رہے اس میں بھی طریقہ متعین کیوں ہے؟ یعنی گلے کے پاس سے ہی ذبح کرنا کیوں ضروری ہے؟ جانور کو پیٹ کی طرف سے بھی ذبح کر سکتے ہیں یا خود سے اگر اس کی طبیعی طور پہ موت آ گئی ہے تو وہ خود بھی کھا سکتے ہیں. لیکن یہی طریقہ کیوں شریعت کہتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیوں کہتے کہ نہیں بھلا جانور ہی حلال ہے اور وہ جانور کو اس طریقے پر ذبح کرے تو ہی حلال ہے؟ اور جو اپنی موت مر گیا، طبیعی موت اگر کوئی جانور مر گیا یا کسی وجہ سے مر گیا، عامل نے حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا تو وہ حلال ہو جاتا
وہ اسی وہ رگے گلے کے پاس آ کر ہی ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر وہ رگے کٹ جائے تو یہ جو دل کا تعلق ہے پورا ان رگوں سے، اگر وہ رگے کٹ جائے تو دل پورے بدن میں جو خون نکال کر ان رگوں کے ذریعے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ تو عقلی چیز ہے، ورنہ اللہ نے تو صرف اتنا کہا لیکن مردار کو کھانا جو پھول گیا پھٹ گیا یا پھر خود ابھی مر گیا، فطرت صحیح میں اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ذبح کے طریقے مقرر کیے ہیں، جس کو وہ بجا لاتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے اس معاملے میں کیوں لگتے ہیں؟ جیسے اونٹ کے لیے نہر کا حکم ہے، اور گائے بیل بھینس بکرا بکری مینا میری دمبا دمبی ان سب کو ذبح کا حکم ہے۔ ذبح کہتے گردن پہ چھری چلانا، اور نہر کہتے جو اونٹ کے نچلے حصے کی ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی میں زور سے اس طرح خنجر مارنا۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا، نہر، چونکہ اونٹ کی جو لگے ہیں وہ جو اس طرح جو اس کا چہرہ ہوتا ہے دلے جو یہاں نیچے گردن کے نیچے جو اس کی سوجی ہڈی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے وہاں پر آ کر اس کا دل جم جاتا ہے، دل کی لگیں بیٹھتی ہیں تو وہاں پر جب کس طرح ہو وہ تو اتنا اوپر رہتا ہے اس کی گردن، اگر اس کو گرانے کا مسئلہ ہوتا یا جس طرح یہ جانوروں کو گرا کے ذبح کیا جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اونٹ کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائیے، اگر اونٹ اس طرح اگر سر کو پکڑ لے تو اوپر کی کھوپڑی کھینچ لیتا، اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں۔ اگر بیٹھے اس کے منہ میں کھوپڑی سمجھ لینا وہ اکھاڑے پیچھے چھوڑے گا نہیں، یہ اس کی عادت ہے اور اس کے فطرت میں اللہ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جلدی پکڑتا نہیں ہے، لیکن اگر پکڑ لیا تو پھر جب تک کہ وہ اوپر جیسے ہیلمٹ نکالتے ہیں نا اس طرح وہ کھوپڑی کو نکال لیتا ہے۔ اس کے دونوں دانت اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑتا نہیں، تو اس کے لیے شریعت میں یہ طریقہ نہر کیا جائے، نیچے سے اس کے نچلی کوہان پہ مارا جائے، جیسے ایک بار ماریں گے ایٹومیٹکلی اور اس کی الگ سے خنجر ہوتا ہے، نہر کا خنجر بھی الگ ہوتا ہے۔ اور
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تروج عبادت کو چلا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز تھی وہ خاموش تھی، بکوں کی نماز، کچھ پڑھنا نہیں ہوتا تھا، خالی خاموش. کیوں؟ کیونکہ تورات کو یاد نہیں تھی. یہ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم 10 صورتیں یاد ہوتی ہے. ارے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کا احسان ہے. تو ہر زمانے میں عبادت کے طریقے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کپڑے پر اس طرح اگر نجاست لگ جائے تو کپڑے کو کہیں سے کاٹ دینا پڑتا. کتنا ہی نیا ہو، کتنا ہی پرانا ہو، نجاست بھرے اسے کاٹ دینا پڑتا. کسی نے اگر گناہ کیا تو اس کے زمانے میں لکھ کے جاتا تھا اس نے آج یہ گناہ کیا. کیا اللہ کی ستاری ہے اس امت کے ساتھ؟ اور آج ہمارے دروازوں پہ پورے بڑے بڑے بھرے ہوئے رہتے دیکھے. اگر اس زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا، اللہ کا اللہ نے رحم کیا، اور ہمارے زمانے میں پورے بلیک بورڈ لگانا پڑے ہوتے تھے ہر دروازے کے. ہر گھنٹے کو ایک نہیں ہے، انہیں یہ کرا، انہیں یہ کرا، انہیں یہ کرا، انہیں یہ کرا، انہیں یہ کرا. گھنٹے کو نہیں لائن لگی ہوتی تھی. کون کس کو بولے ہوتے تھے؟ یہ حافظ صاحب ہے، یہ بزرگ صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ ملا صاحب ہے. سب کو پتہ چل رہا ہوتا تھا فوٹو سے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. یہ مالک کا احسان ہے ہم پر، وہ شریعت لاگو نہیں کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے دوسری ہے، ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ایک تھپڑ کسی نے مارا تو ان کی شریعت میں یہ تھا کہ تم دوسرا کام اس کو دو، مارنے کے لیے بدلا نہ دو. ایک شریعت میں گنجائش رہتی ہے بدلا لینے کی، لیکن اس میں بھی بہتر ہے معاف کرنا. تو بہت سے مسائل اب جب اللہ کے نبی کا زمانہ آیا تو اللہ پاک نے فرمایا قریش مکہ کو اعتراض کیوں ہو رہا؟ ہر زمانے کی شریعتیں بدلتے رہی. اب اللہ کے نبی کی شریعت بھی پہلی شریعتوں سے بدلی گئی ہے، لیکن اب یہ کامل ہو گئی، انتہا ہو گئی، پرفیکٹ ہو گئی. اس کے آگے اب کوئی شریعت نہیں چلے گی. پھر فلا ينازعنك في الامر، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جھگڑا نہ کرے. اور اللہ کے نبی کو حکم دیا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاتے انہیں دعوت دیتے. کیونکہ جو نہ سمجھے ہوتے ان کو اعتراض تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اے نبی جی آپ نہ گھبرائیے، ادعو إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، شرک سے ہٹاتے رہیے. جو ایمان والا ہے اگر گناہ میں ملوث ہے تو گناہ سے ہٹا کے نکلوائیے. ادعو إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، یعنی دعوت دیتے رہیے. ایسے ہی اللہ کے نبی نے 13 سال ہر طرح سے سدنے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے دعوت کو نہیں چھوڑا. اور یقین دلانے اللہ پاک نے إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً سیدھے راستے پر سوار ہے. ہدایت والے، استقامت والے راہوں پہ تم سوار ہے. اس لیے نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، بلکہ اپنے رب کی طرف بلاتے رہے. یہ اللہ کے نبی کو تسلی ہے اور حکم ہے کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہو، اپنے رب کی طرف بلا رہے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ ہدایت والے راستے پر سوار ہو گئے ہیں. اس لیے
نہ ادھر کر لو نہ ادھر کر لو، بس چلتے رہو چلتے رہو۔ وہ کہے گا ایسی عبادت، وہ کہے گا ویسی عبادت، وہ کہے گا یہ اللہ کا حکم، وہ کہے آپ ادھر ادھر سے چھوڑ کے اپنی منزل میں چلو۔ ادعو الی ربی، اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، کہنے والے کہتے رہیں گے انک لعلی ھدی مستقیم، آپ ہدایت والے راستے پر، سیدھے راستے پر سوار ہو گئے، اس لیے ادھر سے ادھر ادھر نہ ہوئیے بلکہ کرتے رہیے۔ اور اگر یہ لوگ مجادلہ کرے درمیان میں آپ سے، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے بھی مجادلہ کریں، جنگ و جدال کریں یا بحث و مباحثہ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے تمہاری کرتوتوں کو، تمہارے دل میں کیا نیت ہے، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دعوت دے رہے اللہ کے نبی، لیکن قریش مکہ عجیب و غریب کبھی سوال کر دیتے، کبھی محمل بیہودہ سوالات کر دیتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کبھی کہتے تھے یہ پہاڑ کو آگے چلا دو، کبھی کہتے جو مردہ ہے مرے ہوئے ان کو اٹھا کے دو کہ وہ کہیں گے تم نبی ہے تو مانیں گے، کبھی کہتے آسمان پہ سیڑھی لگا کے کوئی فرشتہ نیچے آئے گا بولے گا تو مانیں گے۔ اور جب سوالوں کے جوابات دیے جاتے تو کہتے نعوذ باللہ محمد جادوگر ہے۔ کیا کہتے؟ کچھ سوالوں کے اللہ نے جوابات دیے نا، اصحاب کہف کون ہے اللہ نے بتایا یہ ہے، ذوالقرنین کون ہے اللہ نے بتایا یہ ہے، وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا وہ کی حقیقت کے پیچھے نہ پڑو، وہ آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے۔ دنیا حیران ہے، ہماری عقل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عقل سے آگے کی چیز ہے، اس لیے ساری دنیا حیران ہے کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہوتے ہی بچے کا دل ہلنا کیسے شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی چھکا بیٹھتا ہے اور آدمی ختم، وہ آتی کہاں سے جاتی کہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا، تو وہ بھی سوال کرے تھے، اللہ نے صحیح جواب بتایا، تمہیں اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کچھ محمد اور بیہودہ سوالات کریں گے، یہ کیوں ایسا، مردے کو اٹھاؤ، سمندر کو ادھر کر دو، پہاڑ کو ادھر چلا دو۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی جی ان کے محمد سوالات ہیں، ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے، اگر کسی نے 10 سوال کیے تو ہر 10 کے 10 کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کچھ کو چھوڑ دینا پڑتا تاکہ وہ غصے میں آئے، تاکہ وہ خود غصے میں آئے، ورنہ ہر سوال کا جواب ہر سوال کا جواب ہر سوال کا جواب تیار بنا دیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہی جواب دینا ہے۔ مجھے کی ذمہ داری ہے، جواب دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ کبھی سوال کا جواب دے دے، کبھی نقلی جواب دے دے، کبھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اس لیے یہاں پہ اگر بحث و مباحثہ کر رہے ہو فقل، اے نبی جی آپ کہہ دو اللہ اعلم بما تعملون، اللہ کو تو پتہ ہے کیا کر رہے ہو۔
مجرم لوگ الگ ہو جاؤ، فرما بردار الگ ہو جاؤ، نافرما بردار الگ ہو جاؤ. وہاں یہ نہیں چلے گا سید الگ ہو جاؤ، مومن الگ ہو جاؤ، پٹھان الگ ہو جاؤ، شیخ الگ ہو جاؤ. وہاں دو ہی برادری رہے گی صرف، ایک متقی کی، ایک مجرم کی. ایک متقی کی اور ایک مجرم. مجرم الگ ہو جاؤ، متقی الگ ہو جاؤ. وامتازوا اليوم، آج جدا ہو جاؤ. ایھا المجرمون. تو ہمارا فیصلہ ہوگا اللہ کا، اور فیصلہ بھی اللہ اسی لیے کریں گے کہ اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے. فیصلہ کرنے والے کو ہر چیز سے اوپر اور نیچے کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ آپ میرے پاس آئیں گے، بولے میرے بھائی نے ایسا کیا، میرے بھائی نے ایسا کیا، اور میں وہ اچھا ایسا کیا اس کے بارے میں یہ فتوا، اس کے بارے میں یہ فتوا. تو فیصلہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت لگتی ہے. دو لوگ ہیں، ایک آدمی آگے کہنے لگا فلاں نے اس کے بارے میں ایسا کہا، اس نے ایسا کیا، اس نے میرے بارے میں ایسا کہا، ایسا کیا. تو جب تک وہ دوسرا سامنے نہیں رہے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے کیا؟ تو دونوں کے حالات کا علم ضروری ہے. مسئلہ بتانے میں، فتویٰ دینے میں، فیصلہ کرنے میں. کن چیزوں میں؟ مسئلہ بتانے میں، فتویٰ دینے میں، اور عملی فیصلہ کرنے میں. علم کامل کی ضرورت ہے. اگر علم کامل نہیں ہوگا تو نہ مسئلہ صحیح سے بتا پائے گا، نہ اس کے بارے فتویٰ صحیح سے دے پائے گا، نہ فیصلہ کر پائے گا. علم ہی برابر نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کتا اگر کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالنا ہے. آپ جا کر پوچھیں گے کہ بھائی کتا اس میں گر گیا، تو اگر اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ آگے سے گرا گیا، پیچھے سے گرا. کیا پوچھیں گے؟ آگے سے گرا یا پیچھے سے گرا؟ آپ تم بولیں گے ارے خوایا پوچھنا چلے گئے، پھر جائے گا. تو علم نہیں ہے تو مسئلہ بھی نہیں بتا پائے گا. اور دونوں فریق کا علم نہیں ہے تو فتویٰ بھی نہیں دے پائے گا، اور نہ پتہ ہی بھی اونچ نیچے رہے گا. ان کے بارے میں آگے مجھ سے کہا گیا یہ ایسے میں نے لے لیا. یہ کافر ہو گئے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ارے ان سے پوچھے تم ایسے ہے کہ نہیں ہے، تم نے ایسا کہا یا نہیں کہا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نہیں جو بول رہی ہے ویسے جھکے ہو. تو یہ علمی نام جس پر فتویٰ بھی لگا، مسئلہ بھی لگا، اور پھر فیصلہ کرنے کے لیے میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے. ارے یہاں پر آنے کے بعد یہ سوچ رہے کہ ایک طرف سے سائڈ لے گا، امر ہوئے گا نہیں، وہ لڑکی کا مسئلہ ہے، نہیں وہ لڑکی کا مسئلہ ہے. یا پھر لڑکے والے کے نہیں، وہ لڑکے کا ہے، لڑکے کا مسئلہ الگ. ایک طرف سے نہیں تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میدان قیامت میں جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ کا فیصلہ
کہ لوہے محفوظ کا ایک ایک حرف ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ بڑا ہوا ہے. قرآن کی 6,500 سے زیادہ ہیں یہ. کتنے؟ 6,500 سے زیادہ. اگر پڑھا قرآن کتنا ہی بڑا کرے تو آپ نے ملیشیا میں دیکھا دنیا کے پہلا 1 نمبر کا مقبرہ مدینہ منورہ میں قرآن شریف کا، اور دوسرا سب سے بڑا ملیشیا میں. ہم نے ملیشیا میں دیکھا کہ اتنی لمبی لمبی ایک سورت آ جاتی، یعنی اتنا کالے بنیے 40-50 فٹ کا ہے، اتنے میں ایک سورت انہوں نے لکھی. پھر اس کے بعد ایسا. اور قرآن کا ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا ہوا ہے لوہے محفوظ میں. تو یہ پورا قرآن میری اور آپ کی پوری تقریر ہے. تو بتاؤ لوہے محفوظ اللہ کا کتنا بڑا ہوگا. اور وہ اللہ کے فرشتے کے ہاتھ میں ہے. اس سے پہلے بات بتائی گئی نا حدیث سے سب نافرمان ہو جائے، فرشتے جن انسان سب. تو کیا فرمایا اللہ نے کہ ایک فرشتہ ان پہ چھوڑ دوں گا، جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرافیل سارے فرشتے سب کو کھا دے گا، یعنی لقمہ بنا دے گا. کتنے ایسے کہیں گے گئے. اچھا اگر وہ سب بڑے بڑے نافرمانی پر آ جائے تو کہا میرا ایک جانور ہے جو میری چراگاہ میں چڑھ رہا ہے، اس کو بھیج دوں گا، وہ سب فرشتوں کو لقمہ بنانے کا ناشتہ بن جائے گا ان کا. اور وہ اللہ کی چراگاہ میں چل رہا ہے. تو چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ چل رہا ہے جانور، اور اللہ اس کو روزانہ کتنا کھلاتا ہوگا. جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں نا، کبھی سوتے سوتے تھوڑا سوچنے کا کہ میں کس بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہوں. جھوٹ بولتا، دھوکہ دیتا، نماز چھوڑتا، سنتیں چھوڑتا. کیا اگر نیند بستر میں جاتی، اگر نیند لگتی تو کبھی اللہ کے گھر میں آ کے خاموش بیٹھ کے کبھی سوچنے کا کہ اس کو کائنات کے والے مالک کی میں نافرمانی کرتا. اس لیے عملی فیصلے کے لیے کامل علم کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے یہ میرے رجسٹر میں ہے نکلو، اور رجسٹر میں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. اور ٹینشن نہیں ہے. ہم بولتے نا کیا یار صبح سے شام تک خالی پڑھنا لکھنا. ارے یار آج کتنے بولنے کا، سنڈے ہے بولے چھٹی ہے، تھوڑا دماغ فریش کرنے کا. کیوں تو بولے پورے 6 دن 7 دن پورے کے پورے لکھا پڑھی میں اس میں گئے یا کام کاج میں گئے. ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ فطرت ہے انسان کی. اللہ نے بنائی ہوئی زمین آسمان کو 6 دن اور 7ویں دن چھوڑ دیا، نہیں بنایا. یہ ہم کو بتانے کے لیے 6 دن کام کرو، 7ویں دن چھٹی لو. تو یہ تو فطرت ہے انسان کی. لیکن اللہ کے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، سارا آسان ہے. رات بھی دن کی طرح ہے، دن تو دن ہی ہے. یرا نبی النملۃ السوداء باللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ الصماء. اندھیری رات ہے، کالا پہاڑ ہے، اس کی چٹان سیاہ ہے، اس پر چلنے والی چوڑی بھی سیاہ ہے. اس کی آہٹ کو اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. تو جو اتنے سننا طاقتور ہے، اس کا علم اتنا ہے، اس کا دیکھنا اتنا خطرناک اور طاقتور ہے، تو کیا ہمارے تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا اللہ؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کو تو معاف کر دیتا، پکڑتا نہیں، کبھی کبھی جھٹنے دیتا. تھوڑے بہت سمجھ جاؤ. فجر نہیں پڑھتے تو شروع کرو، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے تو کرو. جھوٹ بولتے تو سب پہ آ جاؤ، دھوکہ دیتے تو امانتداری پہ آ جاؤ. حرام کھاتے تو حرام چھوڑ کے حلال پہ آ جاؤ. یہ جھٹکے دیتے اللہ تھوڑے
تھوڑے بہت. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری فیصلہ تو اللہ کریں گے، لیکن اس کی کوئی دلیل بھی تو اللہ نے اتاری نہیں کہ جو یہ معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے اللہ کے غیر کی، اس کی کوئی دلیل تو آئی نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. اللہ کے چھوڑ کر جن کی یہ پرستش کرتے ہیں ان کی عبادت کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ، اور نہ ہی انہیں اس کا کوئی علم ہے. جب اللہ انہیں سزا دیں گے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، جب اللہ سزا دینے والا دے تو ظالمین کا کوئی یار مددگار بھی نہیں ہوتا. نہ دنیا میں ہوتا نہ آخرت میں ہوتا. اس لیے ظالم کبھی نہ بنے ہم. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ ظلم کی زنجیریں پنپتی کے اوپر تک. حکمران ظالم ایسے ہی اللہ نہیں بھیجتے، جب ہم ظالم بنتے ہیں تب حکمران ظالم آتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے. مامون الرشید کو اس کے وزیر نے کہا کہ ارے تو کیسا خلیفہ ہے، تو کیسا بادشاہ ہے. بادشاہ تو امیر المومنین عمر بن الخطاب تھے، انصاف کرنے والے. اپنے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کیا. ان کی زندگی میں عاجزی کی زندگی میں سادگی تھی. اور تو مامون الرشید مسلمان بادشاہ ہے، آل عباس میں سے، خاندان رسول میں سے. پھر کیوں تو ایسا ہے؟ تو مامون الرشید کہنے لگا ان کے جو وزیر تھے، ان کی جو اجازت تھی وہ ابو ہریرہ تھی، عبداللہ بن عمر تھے، اور سعد تھے، سعید تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ. ان کی رعایا ایسی اللہ والی تھی تو اللہ نے ویسا ان پر مقرر کیا تھا. میری رعایا تمہارے جیسے بدماش ہے، اس لیے میں بدماش تم پر مقرر ہوا. ایک وولٹیج جیسی گرمی ویسی دھوڑی، جیسے کو تیسا. ہماری ظلم کی رگیں گھر سے مضبوط ہوتی ہیں. اور آج باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، باپ بچوں پہ ظلم کر رہا، بیٹی ماں پہ، ماں بیٹی پہ، شوہر بیوی کی حق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کا اطاعت نہیں کر رہی. ساس اپنی بہو کو ایک نگاہ اچھی نہیں دیکھ رہی ہے، بہو اپنی ساس کو نہیں. یہ گھر سے ظلم کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. پھر مہینے میں یہ ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا، پورا دن اس میں. جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری میں بتایا نہیں. یہ ظلم ہے، یہ سیڑھیاں ظلم کی زنجیریں. سے پہلے بھی جب ان کا فتنہ آیا قادریوں کا، بابا فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کٹورا اس طرح پھیر دے تو دشمن کی بڑی بڑی فوج بھی ہو تو وہ ادھر چہرہ ہوگا ہو جاتا، ادھر کبھی نہ آتا. جب قادریوں کا ظلم پڑا، ان سے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے. یہ نکلے باہر، ہاتھ اٹھایا، کٹورا اس طرح کرنے لگا تو غیب سے آواز آئی کٹورا نیچے رکھنے والا سب سے پہلے تجھے قتل کیا جائے گا. جب دادا نکلے تو کیا کہا؟ ان کے پیچھے وارثین نے نکالے، ان کے پیچھے فرشتوں کی مدد تھی. جب وہ قادری بے ایمان آگے بڑھے تو پیچھے سے فرشتے کہتے تھے یا تو ہلکا بڑا اقتلوا الفجر، اے کافروں کی جماعت، یہ فاجر اور فاجر مسلمانوں کو مارو. کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے جو انہوں نے بغداد میں. مینار سمجھتا نا؟ ارے
چمچ سمینا کھوپڑیوں کے بنا بخت نظر میں جس طرح فلسطین میں قسم کھا کے جب وہ گھسا تھا کہ میں اس وقت تک ملک شام میں سے ایک یہودی کو نہیں ماروں گا جب تک کہ میرے گھوڑے کا سینہ ان کے خون تک نہ پہنچے گا، اس طرح تاداریوں نے کیا تھا۔ تو یہ ظلم کی جڑیں نیچے سے چلتی ہے۔ اگر ایک مسلمان واقعی میں مسلمان بن جائے تو ان کے مدد کے لیے بھائی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے نصرت دی جاتی ہے۔ ہمارے بجٹ میں مسجدیں کی جا رہی ہیں، سنتوں کی جگہ سے نکلے گئے، اجتماعی امور میں بدعمالتی ہے، سنتیں چھوڑی گئی، اور آج ماں باپ کا پتہ نہیں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں، ہر آدمی دوسرے پہ غرہ ہوا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، ایک موٹی مثال جیسے اس سے پہلے بھی مثال لی، نماز پڑھنے والا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ مظلوم کی دعا میں اور آسمان کے بادل کو اللہ کیا کرتے تھے؟ ہٹا دیتے، سیدھے دعا اس پر لگتے۔ اور حدیثوں میں آتا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد نمازی بھی دعا کرتا ہے اور نماز بھی دعا کرتی ہے۔ نماز کے بعد نمازی بھی دعا کرتا ہے اور نماز کے بعد نماز بھی خود دعا کرتی ہے۔ اگر نماز کو اچھا سوار کر پڑھے تو نماز دعا کرتی ہے ورنہ بد دعا کرتی ہے۔ اگر ہم نے نماز کو بگاڑ کر پڑھا، ہم کہہ رہے اے اللہ معاف کر رہے، اے اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، انہیں ایسا کر دے، انہیں ایسا کر دے، میرے کام بنا دے، اور وہ جو نماز ہے جس کو میں نے بگاڑ دیا وہ نماز کہہ رہے اللہ جیسے اس نے مجھے بگاڑا تو بھی اس کو بگاڑ دے، تو ہم ظالم بن گئے، نماز مظلوم بن گئے، اللہ دعا کس کی قبول کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ظلم کی جڑیں ایسے نیچے سے مضبوط ہوتی ہے تب اوپر ایسے لوگ آتے ہیں، اور اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، ظلم کرنے والوں کا نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ کے احکامات قریش مکہ کے سامنے نبی جی آپ پڑھ کر سنائیں گے نا، ان کی بھوک چل جائے گی، پیشانی پہ بل آ جائے گا، چہرے سدھر جائیں گے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، اور ایسا لگے گا جیسے نبی جی وہ آپ پہ حملہ کرنے کے آئے گی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے واضح طور پہ پڑھ کر سنائی جائے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو کافروں کے چہروں میں آپ ناراضگی دیکھو گے، يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ایسا محسوس ہوگا کہ شاید وہ حملہ کر دیں گے ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ ہوتا تھا قریش مکہ کے سامنے جب اللہ کے احکام سنائے جاتے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی تو وہ چی بجبی ہو جاتے اور کہتے یہ سنا رہا وہ سنا رہا کر کے غصے میں ایسا لگتا جیسے کسی کو سامنے حق بات کہو، سچ بات کہو تو دیکھو کیسے آگے سے باہر ہوتا، ایسا لگتا پکڑتا کیا ہے کہ ایسا لگتا مارتا کیا ہے کہ یہ بے ایمانی کی علامت ہوتی کہ غلط بات کی طرف متنبع کیا جائے اور اسے غصہ آئے، یہ کفر کی نشانی ہے۔ غلطی کی تنبیہ کی جائے اور اسے غصہ آئے، کیونکہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث جب بھی آ جائے آدمی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہو اس کے سامنے جھکنے کے لیے،
نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں یہ نہیں وہ کرنا پڑتا نہیں وہ ہوتا ویسا. اس لیے حضرت عمر کے بارے میں کہا وقافا علی کتاب اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی عمر بن الخطاب کو کہ وہ آر اور پار تھے. کیا تھے وہ؟ آر اور پار. اس لیے تھوڑا بھی نہیں کسی کے بارے میں دھمک لگتی کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات کو آگے یا پیچھے کیا تو حضور سے کہتے تھے دانی بزرگ منافق یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اس لیے ان کے دوست بھی بہت کم تھے. چاپلوسیوں کے دوست بہت ہوتے ہیں. حق بولنے والے کے دوست بہت کم ہوتے ہیں. جس کو کہتے ہیں ہر دل عزیز حق وہ نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا ہمیشہ. ہر دل عزیز حق وہ نہیں ہوتا ہے. کوئی دل عزیز حق وہ ہوتا ہے. کیا کچھ دل عزیز حق وہ ہو سکتا ہے. ہر دل عزیز حق کو نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا حکم کہ اللہ کے نبی کی بات آنے پر چیل بجدی ہو جانا یہ شیطان کا تعاون کرنا ہے. پھر شیطان اور بڑھ جائے گا. حضرت عمر سے شیطان بھاگا ہی اس لیے کہ وہ اللہ کا قرآن آتے ہی جھک جاتے تھے. اللہ کے نبی کے سنت ہے نا فضائل اعمال میں واقعہ. دسترخوان میں سے دو کھانے ایک ساتھ آ گئے تو کیا کہنے لگے کہ تو حضور کے طریقے سے ہٹ گیا. کیوں نہیں بھاگے گا شیطان؟ ہم کو تو خود کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے سنت میں عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر مہمان وغیرہ آئے تو ان کو کرنا 2 3 4 نمونے میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ایک رکھ دیا تو اس دن مہمان کیا کہتے ایک ہی کیا اتنے ہی ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ چلو